علا بن حضرمی، بحرین کے کنارے پر سمندر ہے، کشتیاں کوئی نہیں۔ جب غلام تھے تو سردار تھے، جب باغی بنے تو ذلیل ہو گئے، اپنی جوتیاں مار رہے، اپنی ذلیل کر رہے۔ تو علا بن حضرمی امیر گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، ایڈی لمبی دعا نہیں منگی، یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علیو یا عظیم، 4 نام۔ سمندر پار کرنا ہے، رستہ دے، کہنے لگے بسم اللہ پڑھو، کود جاؤ، سم اللہ وقتہم، چھلانگیں لگاؤ، بسم اللہ پڑھو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فسمینا وقتحمنا، ہم اپنے اونٹوں پر تھے، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے اونٹ ڈالے، اللہ نے سمندر کا پانی زمین میں غائب کر دیا۔ فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، پانی نے ہمارے اونٹ کے پیر بھی تر نہیں کیے۔ جب غلام مصطفیٰ تھے تو اس طرح کائنات تابع تھی، غلام تھی۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھٹک گئے جنگل میں، آگے شیر دھاڑتا ہوا آیا، ذرا نہیں ڈرے، جب اس نے یوں کیا کہنے لگے سن یا ابا الحارث، شیر کا نام ابا الحارث بھی ہے، انا مولا رسول اللہ، جانتے ہو کینوں اکھا رہے ہیں دند، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، اگو لگ میں نے راہ وکھا، میں راہ بھول گیا۔ تو شیر آیا اور آپ کو ایسے دم مارنے لگا، جالا یوں بس بس، اور آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے سفینہ، آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے سفینہ، چلتے 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 صحابہ کے کیمپ تک پہنچا کر پھر ان کو یوں دیکھنے لگا، یوں ہوں میں واپس لگا جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ۔ پھر وہ شیر واپس چلا گیا۔ جب ہم غلام مصطفیٰ تھے، بڑے عزت والے تھے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ آسمانوں پہ نبوت، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پانیوں پہ نبوت، کوئی پانی کا نشان نہیں ہے، تھوڑا سا پانی رہ گیا، 30,000 کا لشکر، اور حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم مرتے ہیں، پانی چاہیے۔ آپ نے کہا جس کے پاس جتنا پانی ہے اکٹھا کرو، 1 قطرہ، 1 گھونٹ، 2 گھونٹ کرتے کرتے ایک آدھا لوٹا بن گیا، آدھا۔ آپ نے اس میں اپنی 5 انگلیاں ڈالی، اب دیکھا جی 1 2 3 4 5 جگہ تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، انگلیوں سے پانی۔ 30,000 لشکر نے اپنے برتن بھرے، پانی پیا، پیاس بجھائی، اور میرے نبی کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ علماء کہتے ہیں آب زمزم افضل ہے، یہ جنت کا پانی افضل ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں جنت کا پانی، کچھ علماء کہتے ہیں آب زمزم، چونکہ آب زمزم سے معراج پہ جاتے ہوئے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں دنیا کا سب سے مقدس پانی وہ ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا، وہ آب زمزم سے بھی مقدس ہے، وہ جنت سے بھی مقدس ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے پاکیزہ ہے۔ کنویں میں پانی نیچے کڑوا، حدیبیہ کے موقع پر یا رسول اللہ 1400 آدمی، پانی کوئی نہیں، آپ نے کنویں کو دیکھا، نیچے آپ نے تھوک ڈالا، پانی جوش مارتا ہوا کنارے پر آ گیا، سب نے پانی پیا، سب نے پانی پیا۔ عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، اے جڑے خانہ بدوش نان مسلم ہیں وہ بھی گواں ناپتے کھاندے، انہیں شکار کیا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا تھا۔ جب وہ گزرا تو آپ کی محفل تھی، کہنے لگا اے کون ہے؟ تو وہ کسی نے کہا یہ وہی ہے جو کہتا میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا، کہنے لگا تو ہے جس نے گھر گھر فساد مچا دیا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا جی میں ہی ہوں۔ کہ اگر میری تیری قوم کا صلح نہ ہوتی نا، میں تیری یہیں گردن اڑا دیتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں ایسے گھومنے لگی، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، اب مجھے اجازت دے میں ذرا تلوار این کر دے۔ اذا سرت لما، آپ نے فرمایا عمر تجھے پتہ ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے،
اخلاق کتنا بڑا عمل ہے. آپ نے کہا یار گل تو دس تیری ناراضگی کی ہے. اس نے کہا ناراضگی بعد سے. اس نے گرہ کھولی اور گو کو ایسے اٹھا کر آپ کے سامنے پھینک دیا. کہا ایلا اینو آکھ کہ اے بولے تو نبی ہے تو میں مان جاؤں، نہیں تو میں کوئی نہیں ماننا. این کھلو گیا. آپ مسکرائے اور ایک نظر اس کو ایسے ڈالی. تھوڑی دیر اس کو دیکھتے رہے، پھر کہا یا رب. زب عربی میں گو کو کہتے یا رب. اس نے اپنے ہاتھ ایسے کیے اور گردن تھوڑے دیر سینہ اوپر گیا، چہرہ اوپر کیا اور عربی میں بولی لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. لبیک میں حاضر، سعدیک وہ میری خوش بختی، وہ تجھ سے میں نے سدیا. میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے 1375 صفاتی نام لکھے ہوئے. علامہ سندھی کی کتاب ہے. جب کبھی صحت اچھی تھی، پڑھنے کا ذوق شوق تھا، اب تو سر درد کی وجہ سے آپ کی محبت میں بول رہا ہوں، دھکے جڑیاں پرانیاں گاڑیاں نہیں دھکا لیندے تو تھوڑی سٹارٹ ہوندی مڑکھن ہوندی. میرے سر کی یہی حالت ہے. آپ کی محبت میں جوش آیا ہوا ہے. تو ان 1375 صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت نام اس گوہ نے آپ کو دیا ہے. باقی نام لوگوں نے رکھے ہیں، علماء نے، صوفیاء نے، اولیاء کرام نے، صحابہ نے، اور یہ نام گوہ نے آپ کو دیا. میں ہنے ترجمہ کرنا یا زین من وافا یوم القیامہ لبیک حاضر سعدیک. وہ میری بخت جاگے، اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن خوبصورت ہو جائے. اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ذرا قرآن سنو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها الحاقۃ ما الحاقۃ القارعۃ ما القارعۃ هل اتاك حدیث الغاشیہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. کیا خوفناک نام ہیں. اور وہ کہہ رہی ہے آپ کی برکت سے وہ دن خوبصورت ہو جائے گا. وہ جڑا بدو پہلے این کھلوتا ہی نا، ایک کاری تو این ہو گیا اسے وہ ایک ہی بنے انہوں ویکھن لگ گئے. آپ نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کس کی پوجا کرتی ہے؟ وہ انہوں پتہ ہے تو آج تو مسلمان نو نہیں پتہ. تو کہتی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کی رب بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، حکومت زمینوں پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں. وہ بدو دی تو جیب باہر نکل آئی، ایک ہی آدمی بھائی. آپ نے کہا من انا، ہوں گل اتنے مکنی آئے من انا. اس نے کہا اے تینوں نبی مننے تو میں مننا. ہم نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور اس کو پتا تھا کہ جھوٹے نبی بھی آئیں گے تو مہر لگائی وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. قد افلح من صدقک قد خاب من کذبک. جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو نہیں مانے گا وہ برباد. ہاں بھائی ہن کی آنا ہے؟ آندا ہن تو تیرا کلمہ پڑھنا بھائی، تو گو انہوں نے بلا لے. آپ نے کہا اس کو انعام بھی دو عمر، جو تو نے اس کو ڈانٹا ہے نا، اس کو انعام بھی دو، اس کو خوش کر کے بھیجو. یہ میرے آپ کے نبی ہیں، یہ میرے آپ کے رسول ہیں. ان کی زندگی جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے، ان کی زندگی آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تم میں پیدا ہوا، تمہارے خاندان میں پیدا ہوا. اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ. کسی نبی
کسی ولی کسی انسان کی پیڑھی آدم تک محفوظ نہیں ہے. میں نبی کی پیڑھی سناتا ہوں. ان انفسکم. پھر افریقہ میں اس کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایک رسول بھیجا ہے جس جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں. اس کا الگ بتاتا ہوں تشریح. آپ جا رہے ہیں ہجرت پر، راستے میں بھوک لگی، رابغ پہنچے، وہاں ایک خیمہ ہے، ایک بڑھیا بیٹھی ہے ام معبد خزائی قبیلے کی. اس کے پاس جاتے ہیں، اماں جی ہم مسافر ہیں، کو کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے. ایک بکری کی بچی کھڑی تھی، بچی ابھی بیاہی نہیں کہ اس نے کوئی بچہ دیا ہو، دودھ ہو. تو آپ نے کہا اس کا میں دودھ نکال لوں. تو چونکہ ایک عرب عورت ایک عرب کو یہ کہتے ہوئے سن رہی ہے کہ اے بچی دا میں دودھ کر لوں، تو اس نے ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا کہ ٹھیک ہے، سمجھدار ہے بھائی، بھلا بکری دی بچی بھی کبھی دودھ دیتا ہے. لہذا اس نے ایسے غور سے دیکھا، غور سے، تو اب آنکھوں میں سما گئے. کہنے کہ بیٹا اس نے تو کچھ، اس کا تو بھی بچہ ہی نہیں ہوا، تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ کہ ماں جی آپ اجازت دے دو. کہ اچھا لیلا. تو آپ نے اس کو کھینچا، اس کے جو تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ لٹک کے بوتل کی طرح نیچے آ گیا. ایڈا وڈا گڑوا آپ نے بھر دیا. اب بکری چو اتنا دودھ نکل رہا ہے، ایک گلاس پورا گڑوا بھر لیا. پہلے ابو بکر کو پلایا، ان کے غلام عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر جو رہبر تھا عبداللہ بن اریقت اس کو پلایا، آخر میں خود پیا، اور پھر دوبارہ دودھ نکالا اور گڑوا بھر کے پھر رکھ کے چلے گئے. شام نو خامد آ گیا. ام معبد انا لکی ھذا الحلیب، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے کی اس بکری سے. کب پاگل ہو گئی ہیں، عقل ٹھکانے ہے تیری؟ اے دودھ دے گی، اس سے بچہ ہی نہیں دیتا. ماں جی میں بھی یہی آخیا ہے، پر کوئی جادو والا بندہ ہے، وہ ہاتھاں کوئی برکت آئی. بکری کی عمر میکسیمم 7 سال ہوتی ہے. 7 سال تک ذبح ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ 8واں سال نہیں دیکھتی، مر جاتی ہے. یہ بکری 22 سال زندہ ہے، 22 سال ذبح نہیں ہوئی. نبی کے ہاتھ لگے تھے، مر گئی. حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مری، ذبح نہیں ہوئی. وہ کہنے لگی وہ کوئی جادوگر تھا یا کیا تھا؟ کہ اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کیسا تھا. تو سنو، ایک بدو، ایک دیہاتی عورت کیا موتی پروتی ہے. کہنے لگی ابا معبد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تجر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ تعلا ازج اقرم فی لحیته کفافا فی صوته سہل فی عنقه سطع اذا تکلم علاہ البہا اذا سکت علاہ الوقار وکأن کلماته ینحدرنا کاللؤلؤ المنظوم. اگامیے میں صرف یہ چند جملے سنانا چاہتا ہوں، سوات رائے ممانا لیں. وہ کہنے لگی ابو معبد تجھے بتاؤں، مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. ان پڑھ بڈھی ماں، ان پڑھ. مجھے ایسے لگا ابلج الوجہ، جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے. حسن الخلق، سر سے پاؤں تک حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. لم تعبہ سجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا. لم تجر بہ سالا، اتنا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، اتنا موٹا نہیں تھا کہ بدصورت ہو جائے. وسیم قسیم، یہ 2 لفظ دنیا میں آدم کی نسل میں ایک ہستی پر آتے ہیں اور کسی پر نہیں آتے. وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جاتا ہے. ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جن کو 1000 سال بھی دیکھتے رہو تو دل نہیں بھرتا. اس کو کہتے ہیں وسیم. وسیم قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو یہاں ماتھے سے لے کر نوخن تک، گردن سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک، دائیں سے لے کر بائیں تک
ادھر سے لے کر یہاں تک، ادھر سے لے کر یہاں تک، کندھے سے لے کر انگوٹھے تک، کندھے سے لے کر انگوٹھے تک، ہتھیلیاں، پاؤں، گھٹنے، ٹانگیں، ہر شے جس کی خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قسیم، قسیم۔